بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو برائے جماعت ناہم، نیشنل بک فاؤنڈیشن، وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ، اسلام آباد. فیڈرل گورنمنٹ، فیڈرل اسکول. غزل نمبر 3، اسد اللہ خان غالب. کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس کی انشاءاللہ العزیز تشریح، تعارف شاعر، مختصر سوالات، MCQs، تمام چیزیں پڑھیں گے سر نوید خالد. کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں آتی. ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی. ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر ادر فرینڈز اینڈ لائک. مرزا اسد اللہ خان غالب، نام اسد اللہ خان اور لقب ان کا مرزا نوشہ ہے، مرزا نوشہ. اور ان کا جو خطاب ہے نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ. شروع میں ان کا جو تخلص تھا وہ اسد تھا، اور بعد میں انہوں نے غالب اختیار کیا. والد صاحب کا نام عبداللہ بیگ. آگرہ میں پیدا ہوئے 1797 میں، اور 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا. ابتدائی تعلیم شیخ معظم اور نذیر اکبر آبادی سے حاصل کی، اور اس کے بعد ایک نو مسلم ایرانی سے تعلیم حاصل کی. شعر نمبر 1، کوئی امید بھر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. حوالہ شعر، یہ صنف سخن اور غزل. شاعر کا نام ہے مرزا اسد اللہ خان غالب، ماخوذ دیوان غالب. یہ غزل دیوان غالب سے ماخوذ ہے، اس سے لی گئی ہے. الفاظ معنی: امید بھر آنا، خواہش پوری نہ ہونا، صورت نظر نہ آنا، کوئی حل نہ ملنا. مرکزی خیال: اس شعر میں غالب اپنے حالات سے مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. مفہوم: ہماری خواہش پوری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کا کوئی حل نظر آتا ہے. تشریح: اس شعر میں مرزا غالب فرماتے ہیں کہ نہ تو میری کوئی امید بھر آتی ہے اور نہ امید بھر آنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے. میری کوئی بھی خواہش جو ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. مراد یہ ہے کہ ساری عمر نا امیدیوں میں، نا مرادیوں میں بسر ہو گئی، اور آگے بھی مرادیں بھر آنے کی امید نظر نہیں آتی. کوئی مزید خواہش پوری نظر نہیں آ رہی. شعر نمبر 2، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. حوالہ شعر لکھنے کے بعد الفاظ معین. معین کہتے ہیں مقرر، اور نیند نہ آنا پریشان ہونا، پریشانی ہونا. مرکزی خیال: اس شعر میں شاعر نے انسانی فطرت کی ایک کمزوری کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان موت سے خوف زدہ رہتا ہے. مفہوم: جب موت کا ایک وقت مقرر ہے تو اس کی فکر کیوں کی جائے. تشریح: شاعر فرماتے ہیں کہ موت تو بے شک اپنے وقت مقررہ پر آئے گی، نہ اس سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ بعد میں، اور نہ ہی وقت چلنے کے بعد. لیکن اس نیند کو کیا ہو گیا؟ اس کا تو موت کی طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے. یہ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ رات بھر مجھے
तरसाती क्यों रहती है, पूरी रात आंखों में कट जाती है और जागने में ही कट जाती है, नींद नहीं आती। शेर का दूसरा पहलू ये भी है कि मौत का एक दिन तो मुकर्रर है, यानी वो तो अपने वक्त मुकर्रर पर आनी है, फिर मौत के खौफ से रात भर नींद क्यों नहीं आती। शेर नंबर 3, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हवाला शेर लिखने के बाद अल्फाज मायने, हाले दिल, दिल की हालत, हंसी ना आना, उदास होना, परेशान होना। मरकजी ख्याल, इस शेर में गालिब अपने दिल के मुरझाने का तस्करा कर रहे हैं। मफहूम, पहले कभी हमें अपने हाल पर आप ही हंसी आ जाया करती थी, मगर अब मुकद्दर की बेरहमी ने हमसे वो मुस्कुराहट भी छीन ली जो अपने हाल को देखकर ही हमारे लबों पर आ जाती थी। तशरीह, शायर फरमाते हैं कि पहले यह हालत थी कि कभी मुझे अपने हाल ज़ार पर हंसी आ जाती थी कि मैंने अपनी कैसी शक्ल बना ली है, लेकिन अब उदासी और मायूसी की ये हालत है, अब मुझे अपने हाल पर हंसी नहीं आती। ये सूरत हाल तब होती है जब अफसरदगी और उदासी हद से बढ़ जाए। इसके बाद शेर नंबर 4, जानता हूँ सवाब ताअत व ज़ुहद पर तबीयत उधर नहीं आती। हवाला शेर के बाद अल्फाज मायने, इताअत, बंदगी, ताबेदारी, ज़ुहद, परहेजगारी के माने में, दुनिया से बेरग़बती, तबीयत ना आना, माइल ना होना। मरकज़ी ख्याल, पेश नज़र शेर में शायर अपनी दीन की तरफ से बेरग़बती और इस दुनिया की तरफ कशिश बयान कर रहे हैं। मफ़हूम, हम जानते हैं कि तक़वा और परहेजगारी का क्या सिला मिलेगा, लेकिन हम क्या करें, इबादत और दीन की तरफ हमारी तबीयत माइल नहीं होती। तशरीह में शायर फरमाते हैं कि गालिब ने इस शेर में इंसानी फितरत की कमजोरी बयान की है और अपने दीन की तरफ से बेरग़बती और इस दुनिया की तरफ कशिश बयान कर रहे हैं। शायर इतराफ़ करते हैं कि हम एक साहिब शऊर इंसान हैं और हमें अक्ल और फ़हम मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें इल्म व हिकमत की दौलत से नवाजा है, हमें अल्लाह ताला के दीन का इल्म हासिल है, हम इस्लामी तालीमात से मुकम्मल आगाही रखते हैं। हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ताला की इबादत को कितनी अहमियत हासिल है और तक़वा परहेज़गारी का क्या सिला मिलेगा। अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने से हमारी दुनियावी व उखरवी ज़िंदगी संवर जाएगी, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तर्जुमा लिखा हुआ है, हमको मालूम है कि जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को ख्याल ये गालिब अच्छा है। इसके बाद हम नमाजों और रोज़ों की पाबंदी नहीं करते, हम अल्लाह ताला के अहकामात बजा नहीं लाते, हम दुनिया की दिलकश व हसीन रंगीनों में गुम हो गए हैं। हमारे दिल को इस दुनिया की रंगीनों ने अपनी तरफ ऐसा माइल कर लिया है कि हम अब उससे मुंह फेरने के लिए तैयार नहीं। हम अब सिर्फ वही करते हैं जो हमारा दिल हमसे कहता है। शेर नंबर 5, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। हवाला शेर लिखने के बाद मरकजी ख्याल, इस शेर में शायर अपनी एहसास मरवत की वजह से खामोश तमई का जिक्र कर रहे हैं। मफहूम, कुछ तो ऐसी बात है जो खामोश हूं, वरना तुम्हें भी बात तो करनी आती है और हमें भी बात करनी आती है। तशरीह, शायर फरमाते हैं कि कुछ ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं बात नहीं करता और खामोशी इख्तियार किए हुए हूँ, वरना ये बात नहीं कि मैं बात करना नहीं जानता, मुझे बात करना खूब आता है। गोया शायर किसी मसलहत की वजह से खामोश हैं जिसे वो जाहिर नहीं करना चाहता। शेर नंबर 6, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हवाला शेर लिखने के बाद मरकजी ख्याल, इस शेर में गालिब अपने आलम में बेखुदी का जिक्र कर रहे हैं। मफहूम, हम इसकी भूल वलियों में इस तरह खो गए हैं कि इससे निकलने की कोई राह नजर नहीं आती। तशरीह, पेश नज़र शेर में गालिब इश्क में अपने आलम बेखुदी का जिक्र कर रहे हैं। आप कहते हैं कि इश्क में एक मकाम ऐसा भी आता है कि जब आदमी फनाह फिल महबूब हो जाता है, हर वक्त
محبوب کے خیال اور تصور میں ڈوبا رہتا ہے، اس کے وجود محبوب کے وجود میں مدغم ہو جاتا ہے۔ یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا ہے وظیفہ اس دل بیمار کا۔ غالب اس شعر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم عشق کی بھول بھلیوں میں اس طرح کھو گئے ہیں کہ اس سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ہم مدہوشی کی حالت میں دنیا و مافیہا سے بے خبر اس پتھر کے صنم کی پرستش کیے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن منزل حد نظر تک نہیں، بس ہم اس کی یاد کے سہارے اس کے نقش پر چلتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد آخری شعر، کعبے کس منہ جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ مرکزی خیال، اس شعر میں غالب اپنی زندگی پر بڑی ہی لطیف انداز میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ مفہوم، اے غالب تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ کر لیا ہے، اب تو میں ایسی گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ یعنی تمہیں جو ہے ایسی گناہ آلود زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ تشریح، غالب اپنے آپ سے مخاطب ہو کر طنزیہ لہجے میں کہتے ہیں کہ تم نے تو اپنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی اور اب حج کرنے چلے ہو، اب تم کس منہ سے کعبے جاؤ گے؟ کیا تمہیں اپنے اعمال بد دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے گھر جاؤ گے؟ گویا اگر تمہیں شرم ہوتی تو تم وہاں جانے سے کتراتے، لیکن ظاہر ہے کہ تم بے شرم ہو اور تمہیں اپنے گناہوں پر کوئی ندامت نہیں، تو بے شرم ہو کر حج کرنے چلے ہو۔ اس کے بعد سوال جواب، غالب کون سی صورت نظر نہیں آتی؟ غالب نے اپنے حالات سے مایوس نظر آتے ہیں کیونکہ غالب کو اپنی کوئی تمنا، کوئی دعا پوری ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، یعنی غالب کو عشق کی تکمیل کی صورت کسی طرح ممکن نظر نہیں آتی۔ غزل کے دوسرے شعر میں غالب نے نیند نہ آنے کی کیا وجہ بیان کی؟ شاعر نے نیند نہ آنے کی وجہ موت کا خوف قرار دیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ اس کی موت کا وقت مقرر ہے اور وہ ایک دن ایک مقررہ وقت پر ہی اس زندگی سے محروم کیا جائے گا، تو وہ کس چیز کا خوف کھاتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے؟ غالب کو پہلے کس بات پر ہنسی آتی تھی؟ غالب کو پہلے اپنے دل کی حالت پر ہنسی آتی تھی۔ وہ اپنی بے بسی سے محفوظ ہوا کرتے تھے، اپنی تقدیر کا خود ہی تمسخر اڑاتے تھے۔ غالب کی طبیعت کس بات پر مائل نہیں ہوتی؟ غالب اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایک صاحب شعور انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم و حکمت کی دولت سے نوازا ہے، اسلامی تعلیمات سے بھی ہمیں مکمل آگاہی ہے، لیکن کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اور اس طرف ہماری طبیعت مائل نہیں ہوتی جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ مگر غالب کی طبیعت جو ہے وہ عبادت اور دین کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ مکتب کے حوالے سے بتائیے کہ غالب کو کعبہ جاتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ غالب اپنی عمر رفتہ پہ نادم نظر آتے ہیں اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ غالب تم نے خانہ کعبہ کی زیارت کا ارادہ تو کر لیا ہے، جبکہ تمہارا دامن معصیت اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تم نے ساری زندگی شراب خوری اور قمار بازی میں گزار دی، اب تمہیں ایسی گناہ آلودہ زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ تمہارے پاس کون سا عمل ایسا ہے جس کو لے کر تم وہاں جاؤ گے اور اس کا کرم طلب کرو گے؟ اس کے بعد محاورات کے جملے، امید بھر آنا، کسان کی تو امید بھر آئی، وقت پر بارشوں نے فصل پر بہت اچھا اثر ڈالا، صورت نظر نہ آنا، تمہاری لاپرواہی دیکھ کر مجھے تو امتحان میں تمہاری کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، طبیعت آنا، ہزار جتن کر لیے احمد کی طبیعت پڑھائی کی طرف آتی ہی نہیں،
خبر آنا، مجھے بہت فکر ہے، امی جب سے لاہور گئی ہے کوئی خبر نہیں آئی۔ شرم آنا، تمہیں شرم آنی چاہیے، کوئی والدین سے ایسی بات کرتا ہے۔ ایم سی کیوز، غالب جو ہے وہ بنیادی طور پر شاعر تھے، غزل کے شاعر تھے۔ غالب پینشن میں اضافے کی کوشش میں مقیم رہے کلکتے میں تقریباً جو ہے 37 سال مقیم رہے، اور ان کے بارے میں خود شعر بھی فرماتے ہیں، کلکتے کا جو ذکر کیا تو نے ہم نشین، ایک تیر میرے سینے میں مارا کہ ہائے ہائے۔ اس غزل کے 5ویں شعر کا مرکزی خیال ہے، 5ویں شعر میں جو ہے نا بتانا ہی چاہ رہے ہیں کہ شاعر کو بات کرنا نہیں آتی، شاعر کو احساس سے ملوث ہے۔ 5واں شعر، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ 5واں شعر ہے، احساس مروت کی وجہ سے خاموش طبیعی کا ذکر کیا گیا ہے اس میں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو لازمی اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، فاحسن الجزاء۔